الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تعالى عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اسٹیج پر تشریف فرما نگران جلسہ حضرت مولانا منہاج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، بارگاہ نبی والے نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت کے درود کو بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ وضو سے آئیں بیٹھیں با ادب بھیجیں درود ان پر، وضو سے آئیں بیٹھیں با ادب بھیجیں درود ان پر کہ کل کے پیشوا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ کرم کے پھول نیکی کے ثمر رحمت کے گلدستے۔ میلاد شریف میں کیا ملتا ہے؟ کرم کے پھول رحمت کے ثمر، کرم کے پھول رحمت کے ثمر اور رحمت کے گلدستے بٹیں گے مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ بٹیں گے مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ نکالا جس نے چشمہ آب کا انگلی سے جنگل میں، نکالا جس نے چشمہ آب کا انگلی سے جنگل میں، اسی بحر سخا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ اسی بحر سخا صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، علامہ مدنی میاں کا تخلص اختر۔ اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، فقط نگاہوں نگاہوں میں بات ہو جائے،
مہک اٹھے ہیں میرے بوستانے دل کے گل بوٹے، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مہک اٹھے ہیں میرے بوستانے دل کے گل بوٹے، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا، یہ بہاریں یہ پھپن ان میں کہاں سے آتی، گر نہ پاتی میرے پیارے کا توسل عیدیں، عید میلاد نہ ہوتی تو نہ ہوتی، یہ بھی اپنی ہستی پہ کریں غور و تأمل عیدیں۔ آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن عید میلاد منا رہے ہیں۔ یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے۔ اگر حضور تشریف نہیں لاتے، آپ کا میلاد نہیں ہوتا، تو نہ رمضان کی عید ملتی، نہ بقر عید ملتی، نہ جمعہ عید المومنین سے ہم مشرف ہوتے، نہ شب قدر ملتی، نہ شب برات ملتی۔ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ صدقہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت اور میلاد اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام پاک میں بیان فرماتا ہے۔ آپ کی نعت بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کی میلاد بھی پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور الف لام میم کے الف سے سورہ ناس کے سین تک سارا قرآن جہاں حمد الہی ہے وہیں نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ خوب یاد رکھ لیں ہم کہ نہ نماز مسلمان کرتی ہے، نہ روزہ مسلمان کرتا ہے، نہ حج مسلمان کرتا ہے، نہ کسی عمل صالحہ سے کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، نہ قربانی مسلمان کرتی ہے۔ یہ تو سب مسلمان ہونے کے بعد کے اعمال ہیں۔ مسلمان نبی کی نعت اور میلاد سے ہوتا ہے آدمی۔ کسی کافر کو جب وہ داخل اسلام ہونا چاہتا ہے تو ہم نماز پڑھا کر مسلمان نہیں کرتے، روزہ رکھا کر مسلمان نہیں کرتے، حج کروا کے مسلمان نہیں کرتے، بلکہ نبی کی نعت و میلاد پڑھاتے ہیں اس سے۔ اور کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس نے محمد پڑھا اس نے نعت پڑھ لی، جس نے رسول پڑھا اس نے میلاد پڑھ لی۔ جہاں جہاں لفظ رسول ہے قرآن مجید میں، نبی کی میلاد ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے میلاد شریف پڑھی ہے قرآن مجید میں، میلاد شریف کے خطبے ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے، من انفسکم، تم میں سے وہ رسول، رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تشریف لائے فرمایا، کہیں فرمایا جاء آیا، کہیں فرمایا بعثا مبعوث ہوا۔ کون مبعوث ہوا؟ کون آیا؟ کسے بھیجا گیا؟ تو فرما رہا ہے میرے رسول آئے، میرے رسول مبعوث ہوئے، آئے بھی رسول اللہ، مبعوث بھی آپ ہی ہوئے، بھیجا بھی آپ ہی کو گیا ہے۔ کہیں جا فرمایا، کہیں بعثا فرمایا، کہیں رسولہ فرمایا۔ اور آئے کن میں آئے، کن لوگوں میں آئے؟ تو فرما رہا ہے مجھے یوں پہچانو، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتا رہا ہے کہ مجھے یوں پہچانو، هو الذی، وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں مبعوث فرمایا، ان پڑھوں میں مبعوث فرمایا۔ کس کو مبعوث فرمایا؟ رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول، اجنہ میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں،
इंसानों ही में से एक रसूल, और ऐसा रसूल भेजा, ऐसे रसूल को मबूस फरमाया, वो शान वाला है जिसने अनपढ़ों में अपने रसूल को मबूस फरमाया। यतलू अलैहिम, वो कैसे रसूल हैं? आयात ही, अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं अनपढ़ों पर। वयुज़क्कीहिम, और इनको पाक करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इनके दिलों में किताब और हिकमत का इल्म भरते हैं। एक गुस्ताख ने, एक बेदीन ने, जिसको उसके मानने वाले हकीमुल उम्मत कहते हैं, अशरफ अली थानवी, नबील उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ नबी किया, और उम्मी का तर्जुमा तो अनपढ़ कर दिया, नबी का वर्ड वैसे ही रखा, नबी का तर्जुमा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि नबी का तर्जुमा करता तो उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ नहीं कर सकता था, उसको तो बेअदबी करनी थी, गुस्ताखी करनी थी। और याद रखें, नबी की शान में गुस्ताखी वही करता है जो हराम की औलाद है। नबी की शान में बेअदबी उसी से होती है जो हरामी नस्ल है। हलाली कभी बेअदबी नहीं करता, हरामी ही बेअदबी करता है। इसकी भी तफसील आपके सामने आ जाएगी। तो नबी का तर्जुमा इसलिए नहीं किया कि अगर नबी का तर्जुमा करता तो उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ नहीं कर सकता। नबी के माने हैं खबर देने वाला, नबी नबाउन से बना। तो कोई ये ना कहे ये टेलीफोन भी खबर देता है, तार भी खबर देता है, रेडियो भी खबर देता है, अखबारात भी खबर देते हैं, क्या हर खबर देने वाला नबी है? नहीं, यहाँ नबी है। फरमाते हैं मेरे आका, मैं अपनी माँ के पेट में रहते हुए लौह पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनता था। अल्लाह अकबर। मेरे आका अभी पैदा नहीं हुए, पैदा होने के लिए 55 दिन बाकी हैं। अभी पैदा होने के लिए कितने दिन बाकी हैं? 55 दिन बाकी हैं। और पैदा होने के 55 दिन पहले जो वाक़या हुआ उसको पैदा होने के 40 साल बाद अपने हबीब से फरमा रहा है, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? अलम तरा पढ़ते हैं ना हम लोग, अलम तरा। किसको याद नहीं है अलम तरा से आज तक? आसानी तो यही है कि कम से कम 4 सूरह याद हो के 4 रकात नमाज तो पढ़ सके। बोलते अलम तरा से नाज तक तो तकरीबन सबको सूरह याद होते। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अस्हाबे फील के साथ तुम्हारे रब ने क्या क्या किया, क्या आपने नहीं देखा? ये आपकी पैदाइश से 55 दिन पहले का वाक़या पैदाइश के 40 साल बाद पूछ रहा है, क्या आपने नहीं देखा? तो हुजूर कहाँ थे उस वक्त? माँ के पेट में थे। क्या आपने नहीं देखा बता रहा है कि आप माँ के पेट में रहते हुए अबरहा की फौज को देख रहे हैं। आपने देखा, ये क्या आपने नहीं देखा? अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? इसकी मिसाल यूं ले, 2 दोस्त यहां से मिलकर दिल्ली गए, निजामुद्दीन मौलवी की बारगाह की ज़ियारत किए, मेहर वली गए, सैयदना खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़ियारत किए, चिराग दहलवी की ज़ियारत किए, अजमेर शरीफ गए, गरीब नवाज की ज़ियारत किए, शाह वली खलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किए, पानीपत गए, साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत किए, फिर हैदराबाद आ गए दोनों दोस्त।
ایک دوست اپنے گھر میں، دوسرا دوست اپنے گھر کے باہر، یہاں کے دوست سے بیان کر رہا کہ میں اور ہمارا دوست اجمیر شریف گئے، کلیر شریف گئے، محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے، پانی پت گئے، بولی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ اتنے میں یہ دوست جن سے تذکرہ کر رہا تھا وہ دوست ادھر سے آ رہا جو ساتھ تھا، کہنے لگا علم ترا، اے میرے دوست کیا تم نے نہیں دیکھا اجمیر شریف میں غریب نواز کا روزہ کیسا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا صابر کلیری کا روزہ کیسا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا محبوب الہی کا مزار کیسا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا قطب الدین بختیار کاکی کا روزہ کیسا ہے؟ تو کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بتا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں تم تصدیق کرو، تم میرے ساتھ تھے۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم تمہارے دشمنوں کا بھی یہ حشر کر سکتے ہیں جو ابرہہ کی فوج کا کیے ہیں، جیسے آپ نے ان کا حشر دیکھا کہ ابابیل کنکریاں ڈالے اور یہ موت کے گھاٹ اتر گئے، ہلاک ہو گئے، فجعلہم کعصف معقول۔ ہم آپ کے دشمنوں کا بھی یہ حشر کر سکتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ ایک بدماش آتا ہے کبھی ویب سائٹ پہ، کبھی کسی چینل پہ، اس بدمعاش کا نام ہے طارق جمیل۔ ایسے بڑی چھالر، داڑھی نہیں ہوتی ان کی، جھالر والا۔ سنت تو سنی کو کارآمد ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سنت کارآمد ہے سنی کے لیے، 72 جہنمیوں کے لیے سنت کارآمد نہیں ہے۔ سنت کارآمد ہے تو سنی کے لیے ہے۔ سنی کو چاہیے کہ سنتیں زندہ رکھے۔ فساد امت کے دور میں حضور فرماتے ہیں لوگ میری سنتوں کو توڑیں گے، سنت پر چلنے والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ ایسے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ رکھتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک سنت کو زندہ رکھے سنی تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور خصوصاً یاد رکھو ایسی سنتوں کو زندہ رکھو جن سنتوں کو وہابی توڑ رہے ہیں۔ وہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں نا، بدعتی تو سنت کے توڑنے والے کو کہا جاتا ہے۔ سنی سنت کو نہیں توڑتے، بدعتی سنت کو توڑتے ہیں۔ سنت کو توڑنے والا ہی بدعتی کہلاتا ہے۔ ہم خبر پہ ہری ڈالی لگاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، توڑتے ہیں سنت کو۔ مت لگاؤ، کیا حاصل ہونے کا ہے اس سے؟ یہ سنت توڑی جا رہی ہے تو اس سنت کو زندہ رکھو جو سنت توڑی جا رہی ہے۔ برابر اپنے مرحومین کے خبروں پہ ہری ڈالی لگاؤ تدفین کے ساتھ، حضور کی سنت ہے۔ توڑی جانے والی سنتوں کو زندہ رکھیں اور یاد رکھیں سنی ہی کو سنتیں کام آتی ہیں، کسی اور کے لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تک کہ آقا دو جہاں کا لباب دہن رئیس المنافقین کے منہ میں پڑا تب بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ جبہ مبارک کا کفن پہنا گیا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آقا نماز بھی پڑھا لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بے شک۔ تو آپ کہیں گے کیا بات، آقا دو جہاں جس کی نماز پڑھائے اس سے کوئی فائدہ نہیں، آقا دو جہاں جس کو اپنے جبے کا کفن دیا اس سے کوئی فائدہ نہیں، اپنا لباب دہن ڈال دیے کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں سنی کے لیے ہی سنت کارآمد ہے تو آثار شریف بھی نفع بخش ہیں اہل سنت ہی کے لیے۔ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو بد فرقوں سنیوں میں مل جاؤ، تائب ہو جاؤ، آ جاؤ ہماری جماعت میں مل جاؤ تو پھر تمہیں بھی فائدہ ملے گا۔ تفریقے میں مت بانٹو، مت فرقے مت بناؤ۔ جو بکری اپنے ریوڑ سے الگ چلتی ہے بھیڑیا اس کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو سنت و جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ریوڑ چھوڑ دیا اپنی، جماعت چھوڑ دیا اپنی تو شیطان کا شکار ہو گیا۔ جب تک سنت و جماعت میں ہے، سنتیں کارآمد ہے، تبرکات کارآمد ہے،
جب سنت جماعت سے ہٹ گیا تو نہ تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے نہ سنت سے فائدہ ہوتا ہے، سب دکھاوا اور ریاکاری ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی داڑھی پال کر کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ پیشانیوں پہ بڑے بڑے گٹھے لا کر کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ پیشانی کے گٹھوں کو برا کہا جائے تو کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آیت لاتے ہیں قرآن کی، اثر السجود فی وجوہہم بولا اللہ تعالیٰ نے، صرف پیشانی پہ سجدے کا اثر نہیں بولا۔ گرم بوریے پہ بھلاوے کا تیل لگا کے گھسلے کے کالا گٹا پیدا کر لیتے ہیں جماعتی، سمجھ رہے آپ؟ وجوہہم فرمایا، سجدے کے اثرات پورے چہرے پہ، چہرہ صرف پیشانی کا نام نہیں ہے جو گٹھا وہیں آئے، چہرہ صرف رخسار کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف ناک کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف بہوؤں کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف آنکھوں کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف دانتوں کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف ہونٹوں کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف تھوڑی کا نام نہیں ہے، چہرہ صرف پیشانی کا نام نہیں ہے، چہرہ جتنے نام لیا اتنے پورے چہرے کا نام ہے۔ تو پھر سجدے کا اثر کہتے ہیں پیشانی پہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سجدے کے اثر پیشانی پہ، سیماہم فی وجوہ، سجدے کے اثرات پورے چہرے پر آتے ہیں، خالی پیشانی پہ کیوں داغ آیا؟ گھسے نہیں تک۔ میرے استاد مفتی عبدالجلیل صاحب فی اللہ فاضل جامعہ علی الرحمت الرضوان فرماتے تھے میاں ہم نے دیکھا ہے لائٹ بھلاوے کا تیل لگا کے گرم بوریے پہ گھس لیتے ہیں دھوپ میں جو گرم ہوتا بوریا، اب گٹھا بڑھتے جاتا، کیا ہے تو تہجد گزارے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابھی ایک دیوبند سے آیا تھا، اس کے گٹھے کو دیکھ کر وہ طب میں طبیب ہے، ایک پیشنٹ اس سے کہنے لگا جناب اتنا بڑا گٹھا کیوں پیشانی پہ؟ تو بولے کیوں کیا ہوا؟ ارے اچھا نہیں جی جناب ایسا گٹھے لا لینا، سجدہ ایسا کرنا پیشانی کے نیچے چونٹی آئی تو مرنا نہیں، بولے انہوں۔ اب میرے کو پکارا انہیں، کیا خان صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاملہ بالکل صحیح بول رہے ہیں، آپ اپنا وزن اپنی ہتھیلیوں پہ لیجئے، پیشانی پہ کیوں ٹیکتے ہو زیادہ وزن؟ سجدے میں ویٹ ہتھیلی پہ لیجئے اپنا، 80 برس بھی سجدے کرے تو گٹھا نہیں آئے گا۔ گٹھا آئے گا جو پیر ٹکتا ہے نا ٹخنوں کے پاس، گٹھا آئے گا ہتھیلیوں کے پاس۔ میں نے اپنے بزرگوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا، بڑی سخت لگتی ہیں، اپنا ویٹ ہتھیلیوں پر لیتے ہیں، سجدہ بالکل آسانی کے ساتھ ہے۔ ہاں اس وقت سر کو سجدے میں دبانے کا حکم ہے جب کسی نرم قالین پر آپ سجدہ کر رہے ہو، دبا دبا کے گٹھے لاتے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز پوری نہیں، اس کے بعد سیماہم فی وجوہہم یاد آ رہا ہے۔ بربادی نماز کے بھولنے والوں کی ہی نہیں، بربادی نماز ریاکاری کے لیے پڑھنے والوں کی بھی ہے۔ فویل للمصلین، بربادی ان نمازیوں کی جنہوں اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، ہم عن صلاتہم ساہون، ان کی ہی نہیں، الذین ہم یراؤن، نماز پڑھنے والوں کی بھی بربادی ہے جو یراؤن ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ مرا خراب کر دی چوبا سجدہ ریائی۔ زمین کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے یا الہ العالمین تیرے بندے نے مجھے خراب کر دیا جو ریاکاری کا سجدہ کیا۔ ریاکاری کے سجدوں سے زمین اپنی خرابی کا اعلان کر رہی ہے کہ میں خراب کر دے رہا مجھے ریاکاری کے سجدے کر کے۔ سجدہ اخلاص کا ہے، اور اخلاص کارآمد ہے اہل سنت کو، سنت کارآمد ہے اہل سنت کے لیے۔ اہل سنت اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، سنتوں کو زندہ رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے میلاد پڑھنا؟ اللہ کے نبی نے کبھی میلاد پڑھی تھی؟ ہائے ہائے، ہم تو کہاں لکھا ہے؟ سناتے رہتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں، کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، احادیث کے ریفرنس دیتے ہیں، قرآن کے ریفرنس دیتے ہیں، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آخر ان کے سروں میں بھیجا نہیں ہے کیا ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تو اس لیے یہ عوام تو عوام ان کے مدرسوں میں پڑھنے والے تو پڑھنے والے، ان کے پڑھانے والے خود گدھے کی طرح ہیں۔
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں۔ علماء یہود کی مثال ایسی ہے جیسا گدھا اپنی پیٹھ پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لے جا رہا ہے بوجھ، مگر اسے معلوم نہیں کہ اس پیٹھ پر کیا دھرا ہے۔ علماء یہود توریت کے حاملین کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ علماء گدھے کی طرح ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جنہوں نے تورات کو اٹھائے ہوئے ہیں، گدھے کی طرح ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں گدھے کی طرح کون کون سے علماء ہیں، تو یہ فرق ہونا نہیں ہونا آپ کو، کسی کا بھی ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چلے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ فرق کے لیے بتا رہا ہوں کہ کس عالم کے ساتھ رہیں، کس عالم کی صحبت اختیار کریں۔ علماء یہود نے حضور کی نعت اور صفات کو تورات سے چھپایا۔ عرب کے لوگ آ کر پوچھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کر رہے ہیں، توریت میں کچھ آپ کی نعت اور صفات آئی ہے، آپ کی آمد کا کوئی ذکر ہے؟ تو علماء یہود نے چھپایا، توریت سے نبی کی نعت اور صفات کو چھپایا۔ تو اللہ فرما رہا یہ علماء نہیں، یہ تو گدھے کی طرح ہیں۔ روپ لال بازار حضرت مولانا زما خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پیچھے جو گراؤنڈ ہے، وہاں میں نے تقریر کی، اس میں کہا کہ یہ علماء گدھے کی طرح ہیں۔ تو ہماری ڈاک اخبار سیاست میں وہاں کے مقیم کسی وہابی کا عنوان آ گیا کہ ایسے مقررین کو اسٹیجز پہ نہ بلائیں جو علماء کو گدھے کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں کون سے علماء کو گدھے کہا؟ اللہ نے جن علماء کو گدھے کہا میں نے بھی انہیں گدھا کہا۔ تو اللہ کی سنت ادا کیا میں، اللہ کے طریقے پہ ہوں میں۔ جو توریت سے نبی کی نعت و صفات چھپائے وہ گدھے کی طرح ہیں، جو قرآن سے نبی کی نعت و صفات چھپاتے ہیں وہ سعودی گدھے علماء ہیں، دیوبندی گدھے علماء ہیں، ندوی گدھے علماء ہیں۔ دارالعلوم عربیہ حیدرآباد، دارالعلوم عربیہ سکندرآباد، سبیل السلام، اشرف العلوم، فیض العلوم، یہ سارے پڑھانے والے علماء ان مدرسوں میں گدھے کی طرح ہیں۔ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ کیا بات! کبھی کہو ان کو گدھے کی طرح، ماننے تیار ہے؟ بولو آپ تو گدھے کی طرح ہے؟ ہاں نہیں بھائی میں نہیں ہوں۔ تو تیرے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی تیرے کو گدھے کی طرح بولے تو؟ تکلیف تو ہو رہی، لیکن تو کیا واقعی تو گدھا ہے؟ گدھا تو نہیں ہوں، گدھے کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے، گدھے کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حافظ قرآن کہلا رہے ہیں، عالم قرآن کہلا رہے ہیں، خالی قاری قرآن کہہ رہا ہے۔ ملک پیٹ میں مسجد کھل جائے قاری، نام بڑا اچھا ہے، کام ستیہ ناس، قاری محمد علی خان، وہاں بڑا رضوان القاسمی عالم ہے، قرآن و حدیث کا جاننے والا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، ڈوغلا گدھے کی طرح مر گیا کیڑے پڑ کے۔ تقی الدین گدھے کی طرح اجالے شاہ صاحب کی درگاہ کی مسجد پہ قبضہ رکھا، ایسا سڑا، برین ایمبریس سے ایسا سڑا، ایسی بدبو اٹھی، بیوی بچے نفرت کرنے لگے، نبی کے گستاخ سے ایسی بو سڑان۔ بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، مرے تو سڑان، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ اور ہم اہل سنت کا کیسا ہی سڑا گلا گنہگار کیوں نہ ہو، کالا پیلا کیوں نہ ہو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے ابھی، اور پھر خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے، پھر نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے لیے نبیین صدیقین شہداء کی سنگت کی دعا کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ اس کا حشر کر، پھر اس کے بعد پھولوں کی چادر اور غلاف ہٹا کر کپڑا، فاتحہ کے بعد سورت دکھائی جاتی ہے، تو کیسا ہی سڑا گلا گنہگار، اب چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ ان کے چہرے رضوان القاسمی کے نماز جنازہ مسجد عامرہ میں اور تدفین سبیل السلام میں صورت دکھانے کے لائق نہیں رہی۔
تقی الدین صورت دکھانے کے لائق دے رہا، پرانے باغان کی مسجد میں درس دیا کرتا تھا. کئی لوگ نئے شہر کے اس کی تربیت سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. اس لیے پاکٹ پلیئر جب پاکٹ پلیئر ہی کرتا ہے، آپ پکڑتے ہیں، کوئی اس کو تھپڑے مارتا ہے تو مارنے دینا، کبھی تائید نہیں کرنا. پاکٹ پلیئر کی مارتے ہی ہے نا چور کو، مارتے نا چور کو یا تائید کرتے. ہمارے مولانا ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان جلال کوچے سے رکشے میں جا رہے ہیں اور دیکھے کہ ایک شخص کو پیٹ رہا ہے. آپ نے اپنا رکشہ رکوا کر مولانا ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان پوچھے کہ کون کس کو مار رہا ہے؟ تو بولے سنی وہابی کو مار رہا ہے. بولے آپ بولے مار اور مار. اتنے میں دیکھے مولانا ایک شخص آ کے مارنے والے سے کہا ارے رحم کر، اتنا کیوں مار رہا؟ تو بولے اس کو بھی مارو. بولے مولانا کیوں؟ یہ وہابی کو مار رہے تو اس کی وہابی کی تائید کر رہا. وہابی ہی کو نہ مارے، وہابی کی تائید کرنے والے کو بھی مارو، چپل سے مارو. بولے مولانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم. یاد رکھو میرے بھائی، وہابی منہ لگانے کی چیز نہیں، بات کرنے کی شے نہیں، وہابی چپل مارنے کی شے ہے. وہ بھی نئی چپل سے مت مارو، اپنی کھٹارا پرانی جو پھینکنے کے لائق ہوتی گھڑ کے اس سے مارو، نئی چپل سے نہیں. چپل خراب ہو جاتی، اس کو مارے بعد پہننا ہی نہیں ہو چپل، گھومے گئی سمجھنا. تو وہاں بھی بات کرنے کی شے نہیں ہے، چپل مارنے کی شے. جتنی بات کریں گے وہ اتنے دلائل پیش کرتا چلا جائے گا. ہم حدیث میں پڑھے ہیں، قرآن میں پڑھے ہیں، حدیث میں. اور آپ جتنے دلائل پیش کریں گے وہ سب آیت پیش کرے تو منسوخ بولتا، حدیث پیش کرے تو ضعیف کہہ دیتا. آسان ہے ان کے پاس ضعیف کہہ دینا. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں بازاروں میں؟ آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ کو ان پاکٹ پلیئروں کے ناموں سے تک واقف کرا رہا ہوں. پاکٹ پلیئر، چور، ڈاکو، روڈی شیٹرز کے فوٹو لگے ہوئے رہتے نا پی ایس میں. لگانا اچھا ہے نا، واقف ہو جاتے لوگ. ارے فلاں فلاں ہماری بستی میں روڈی شیٹر ہے، فلاں فلاں چور ہے، فلاں فلاں پاکٹ پلیئر ہے، فلاں فلاں زانی ہے، فلاں سود خور ہے. واقف ہونا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سود خور کے ساتھ اس کے دستر پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں. اور ہر مسلم محلے میں ایک مسلمان سود کھانے والا پیدا ہو گیا. کتنی گندی شے ہے سود، منع کیا گیا ہمیں، حرام. ماں سے زنا کرنے سے بدترین گناہ ہے تو وہ سود ہے. آرام سے کھا رہے ہیں. یہ سود جائز ہے، وہ سود جائز ہے. ہمارے بزرگوں نے تو تعلیم دی بینک کا سود بینک کو بخشو مت، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، وہ لے لو بغیر ثواب کی نیت سے، کسی غریب کو دے دو. ثواب کی نیت مت کرو. زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو ثواب کی نیت کرو. سود کا مال دے رہے ہیں بینک سے لے کر تو چھوڑنا نہیں اس میں کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے. جو تعلیم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی اس پہ عمل کریں. کوشش کریں کہ زندگی صدق مقال و عقل حلال پہ گزرے، سچ بولنے اور حلال کھانے میں زندگی گزرے. حلال کھانے میں بڑی جان ہے، سچ بولنے میں بڑی جان ہے. سچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. کونوا مع الصادقین کا حکم دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ. اللہ سے ڈرنے میں نماز ہے، روزہ ہے، اعمال ہے، سب ہے، خوف ہے، سب کرتا ہے. لیکن مع الصادقین فرما رہا تم یہ سب کرو لیکن میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، محبوبین کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے کہ جب تم ان کی سنگت اختیار کر لیتے ہو تو تمہارے اعمال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص 40 روپے کلو والا چاول خرید کر بولا کہ اپنی بیوی سے کہ ہم آج تک موٹا چاول اپنے بچوں کو کھلاتے رہے،
آج میں ذرا کچھ پیسے بڑھ کے آ گئے تو 40 روپے کلو والا چاول لاؤ بیگم، اس کو پکاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، بغیرہ کھانا بناؤ، دال چا بناؤ، کدو حضور کی پسند ہے، کم سے کم چاول میٹھے کر لو، اس میں گڑ وغیرہ ڈال کے یا سیویاں بنا لو، میٹھا بھی حضور کی پسند ہے، آج اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں گے۔ اور ماں سوپ میں چاول ڈال کے چن چن کے پھینکتے جا رہی ہے کنکر۔ شوہر نے کہا بیگم میں 40 روپے کلو خرید کے لایا، تم پھینک رہے کیوں؟ تو بولے میں چاول نہیں پھینک رہا ہوں، کنکر پھینک رہی ہوں۔ ہاں میں کنکر 40 روپے کلو سے خرید کے لایا۔ بیوی نے کہا 40 روپے کی قیمت سے کنکر کیوں خرید کے لایا؟ ہمارے گھر کے آنگن میں کنکر کم تھے، تم بولتے تو مٹھی بھر کنکریں ملا دیتی، خرید کے کیوں لائے؟ تو بولے کیا کریں بیگم، چاول کی صحبت میں کنکر آ گئے تو جو قیمت چاول کی لگی وہ چاول کے ساتھ رہنے سے کنکر کی بھی وہی قیمت لگ گئی۔ ہم ایا کا نعبدو پڑھتے ہیں، ایا کا عابدو نہیں پڑھتے۔ ہم سب تیری عبادت تنہا اکیلے کمرے میں جنگل میں اکیلے بھی پڑھے تو ہم سب جمع کا اس لیے کہ اس میں ہم سب میں نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ یہ گنہگار ہو گیا۔ تو جو صالحین، شہداء اور محبوبین کے اعمال کی جو قیمت ہے اللہ کے پاس، وہ قیمت کے برابر اس پاپڑ غلیظ گنہگار کی بھی قیمت لگ رہی، کیونکہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گناہ ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور کیا ہیں؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے۔ نبی رؤوف الرحیم تو شرک نظر آتا ہے ان کو۔ اللہ کو رؤوف الرحیم بولے تو مان لیتے ہیں، نبی رؤوف الرحیم تو بولے شرک ہے۔ ہم اللہ ہی کی مہربانی میں رہتے ہیں اور کوئی مہربانی نہیں چاہتے۔ اچھا، یہ وہابیوں کی مسجد میں ذرا داخل ہو کے دیکھو، طہارت خانے میں، وضو خانے میں لکھ کے لگاتے ہیں برائے مہربانی پانی کم خرچ کریں۔ کس کی مہربانی؟ اللہ کی بولا۔ اب یہاں کون مہربانی کرنا؟ تیرے واٹر ٹینک پہ بندے مہربانی کرنا۔ کیوں لکھا رہے مہربانی؟ مہربانی صرف اللہ کی ہے، تو واٹر ٹینک پہ کیوں لکھا مسجد کے برائے مہربانی پانی کم خرچ کریں؟ جو شخص پانی وضو میں کم خرچ کرتا ہے اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، کم خرچ کریں یہ لکھو، زیادہ خرچ کریں یہ بھی مت لکھو، کم خرچ کریں یہ بھی مت لکھو، تو پانی احتیاط سے خرچ کریں لکھو۔ یہ اہل سنت کی تعلیم ہے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، نہ اسراف ہو نہ اتنا کم ہو کہ کوئی بال خشک رہ جائے وضو کا کوئی حصہ۔ یہ تعلیم ہے۔ مہربانی ہوگی میرا یہ کام کر دیجئے۔ ارے مہربان تو نے اللہ کو مانا، اور بندے کی مہربانی کیوں تلاش کر رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں بولو یا رسول اللہ نہیں پکارنا، یا خواجہ نہیں پکارنا، یا غوث نہیں پکارنا۔ اچھا، وکیل کس کا نام ہے بھائی؟ اللہ کا نام ہے۔ کفیل کس کا نام ہے بھائی؟ اللہ کا نام ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کسی کو پکارنا شرک ہے۔ نبی، رسول، غوث، خواجہ، ولی، شہید، صدیق کو، تو پھر اللہ سے ہٹ کے کسی کو وکیل پکارنا بھی شرک ہے۔ کیس پڑھنے دو، کیسا بھاگتے پھرتے وکیلوں کے پیچھے، وکیل صاحب وکیل صاحب۔ کس کو وکیل بول رہا ہے؟ اللہ وکیل ہے۔ اب بھول گیا کیس لڑنے کالے کوٹ والے کے پیچھے وکیل صاحب جھیلتے پھر رہا ہے، تو شرک نظر نہیں آ رہا؟ کفیل پاسپورٹ لے لیا، اپنے پاس رکھ لیا، نہیں دیا، پریشان۔ ارے کفیل اللہ ہے، بندہ ہے؟ اللہ کفیل، پھر اس کو کفیل کیوں بول رہا؟ شرک نہیں ہے؟ بندے کو کفیل کیوں کہہ رہا؟ یہ ضرورت پڑی تو اپنے پورے کام نکال لیتے ہیں، اور اگر ہم رسول اللہ کو اپنا ذمہ دار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، عطا کرنے والا مانے تو شرک کہتے ہیں۔ کوئی مدد نہیں، اللہ کی مدد۔ اچھا، ذرا سب مل کے ان کے گھر کو جلانے کی دھمکی دو، پٹرول چھنک دو، ان کے دروازوں کھڑکیوں پہ مشعل لے کے کھڑے جاؤ، میرے بھائی مہربانی کرو میرا گھر کو جلاؤ۔ تیرنا نہیں آیا تو ڈھکل کے دیکھ لو، چیخ مارا تمہیں پکڑ لے گا، بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، بچے والا ہوں۔ اگر تیرنا آتا ہے تو بڑا گنیٹ بن کے ڈال دو پانی میں۔ اب ڈوبتے وقت دیکھیں گے فائر بریگیڈ والے کو پکارتا ہے یا بندے کو پکارتا ہے کہ اللہ کو پکارتا ہے۔
پہلے تمہارے دامن پکڑا میرے بھائی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، اللہ بچاتا اب بندہ بچاتا. یہ کیوں بندے کو پکار رہا ہے؟ حقیقت میں موت اور زندگی کا دینے والا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن موت قبض روح کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا، یہ بھی ماننا ضروری ہے. قل یتوفاکم ملک الموت، حبیب آپ فرما دیجئے ملک الموت تمہیں موت دیتے ہیں. حقیقت میں کون ہے موت کا دینے والا؟ اللہ ہے نا، یہ ملک الموت کیوں بیچ میں؟ لیکن کسی نے اگر نہیں مانا ملک الموت کے موت دینے کو تو اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. ملک الموت کیا دیتے ہیں؟ موت. سرکار دو عالم کیا دیتے ہیں؟ حیات. آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، حاضر ہو جاؤ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں. وہ اس لیے بلاتے ہیں لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی بخشیں. رسول اللہ زندگی دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اسرائیل موت دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. یہ ماننا پڑے گا موت کا دینے والا حقیقی اللہ ہے، لیکن ذریعہ موت کا اسرائیل ہیں، اور حیات کا دینے والا حقیقی اللہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے، آپ جسے چاہیں حیات بخشے، زندگی بخشے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روٹی بھی اتنی، بوٹی بھی اتنی، ہڈیاں جمع کر کے ہاتھ پھیرے، دونوں بکریاں بھی زندہ. دونوں صاحبزادے ایک دوسرے کو ذبح کر کے ایک چھت پر چڑھے، اس لیے معصوم بچوں کے سامنے جانور کو ذبح کرنے کا حکم نہیں. حضور نے پورا قافلہ قبیلہ سب کھانے کے بعد، جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ مجھے ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے. تو پہلے تو چھپاتے رہے کہ بستی میں کہیں کھیل رہے ہوں گے، لیکن بعد میں کہنا پڑا کہ حضور ایک نے ایک کو ذبح کر دیا، دوسرا چھت پہ سے گر گیا، دونوں ختم ہو گئے. تو حضور کمرے میں گئے، دونوں کو زندہ کر کے لائے، اس کو ان کے ساتھ کھانا کھائے. سبحان اللہ. حضور کیا دیتے ہیں؟ حیات. نکل گئی سو روح کو لوٹاتے ہیں. نکل گئی سو روح کو لوٹانا کوئی بڑی بات نہیں ہے نبی کے لیے. جس میں روح نہیں ہے اس میں روح بھی ڈالتے ہیں میرے آقا. ابو جہل کے ہاتھ میں مٹھی میں کنکریوں نے جو کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھنے کی طاقت ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں میں کہاں سے آئی؟ یہ میرے آقا کی توجہ ہے جو کنکریوں نے کلمہ پڑھا. روح کا لوٹانا اور ہے اور روح کا ڈالنا اور ہے. کنکریوں میں روح ڈالی میرے آقا نے جو کنکریوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے آقا زندگی دیتے ہیں اور دینے والے سے مانگا ہی جاتا ہے. یہ جتنے آج ڈاکو علماء ہیں حیدرآباد کے اندر، ان کا ماضی ایسا تھا، کچھ مر گئے ابھی کچھ زندہ ہے. ماضی ایسا تھا، مینار کیلنڈر میں ایراس دیکھتے تھے کہ کس اس میں دالچا وغیرہ کھانا پکتا، وہاں چلے جاتے تھے یہ لوگ. جب پیسہ نہیں تھا 2 روپیے رکشے کو دینے نہیں نکلتے تھے. ایک چپل 1 سال گھس کے چلاتے تھے، ایک شیروانی 4 سال گھس کے چلاتے تھے. عرسوں کا کھانا کھاتے تھے، نہ بدعت نظر آتا تھا نہ شرک. اب پیسہ آ گیا، عرسوں کا کھانا بدعت اور حرام ہو گیا. خدا کی قسم کل پھر پیسہ ان کے ہاتھ سے نکل جانے دیجیے. وہی سال بھر گھس گھس کے ایک چپل چلانے کی نوبت آنے دیجیے، 4 سال تک ایک شیروانی پہننے کی حیثیت آنے دیجیے. ہم بتائیں گے یہی کمینے کش کو لے کر درگاہ سفین کے چوروس دفعے بھیک مانگیں گے کہ سفین کا صدقہ دو. بھول گئے وہ دن جو صدقہ کھاتے تھے بزرگوں کا. آج ان کا صدقہ کھانے کا نام شرک و بدعت کا نام دیا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ غریب نواز کیا دیتے؟ ہم جواب میں کہتے ہیں غریب نواز کیا نہیں دیتے؟ بندہ نواز کیا نہیں دیتے؟ اللہ کے محبوب بندے غریب نواز ہی ہوتے ہیں، بندہ نواز ہی ہوتے ہیں. کل میدان حشر میں ایک شخص کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی اور ایک شخص کے پاس جنت میں جانے ایک نیکی کم پڑے گی. تو ایک نیکی جس کو جنت میں جانے کم پڑے گی، اللہ اس سے فرمائے گا جنتی کے صفوں میں مانگ لے، اگر کوئی ایک نیکی دیتا ہے تو میں تجھے جنتی بنا دیتا. نکلے گا
کوئی ایک نیکی دینے تیار نہیں ہے، بہت نیکیاں والے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کا نے ایک ہی نیکی تھی، رکھا بھی تو دوزخ میں، نہیں رکھا بھی تو دوزخ میں۔ نے بولا اپن کسی کو ہمت دوزخ میں جائے رہے، یہ نیکی اس کو دے دو، پھر جو تجھے ایک کم پڑی لے لے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کس نے دی؟ وہ ایک جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اس نے دی۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا بندہ ہو کر بندہ نوازی کر رہا ہے، ہماری بندہ نوازی دیکھ، اب تیرے پاس ایک بھی نیکی نہیں، ہم تجھے بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے بندہ بندہ نوازی کرتا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے بندہ بندہ نوازی کرتا ہے، اور ہر بندہ بندہ نوازی نہیں کر سکتا، جب مخصوص بندے ہوتے ہیں۔ ہر ولی بندہ نواز ہے، ہر ولی غریب نواز ہے، ہر ولی محبوب الہی ہے، لیکن مخصوص طور پہ جب ہم محبوب الہی کہتے ہیں تو ہمارا ذہن نظام الدین محبوب الہی کی طرف جاتا ہے۔ ہر ولی بندہ نواز ہے، لیکن ہم جب بندہ نواز کہتے ہیں تو پہلے ذہن گلبرگہ شریف جاتا ہے۔ ہر ولی غریبوں کو نوازتا ہے، لیکن غریب نواز کہتے ہی ہمارا ذہن اجمیر شریف جاتا ہے، نہیں نوازتے۔ اور آج کل یہ بے دین کہتے ہیں کہ ولیوں کے آستانوں کی مسجدیں ویران رہتی ہے، یہاں اللہ یاد نہیں آتا ولیوں کے پاس گئے تو، لہٰذا ولیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو علامہ مدنی میں بڑی پیاری بات فرمائے تھے، بولے جب میں اجمیر شریف پہنچا تو دیکھا غریب نواز کے احاطے میں ایک شاہجہانی مسجد ہے، ایک عالمگیری مسجد ہے۔ تو مدنی میں فرمایا میں نے عالم خیال میں شاہ جہاں سے پوچھا، شاہ جہاں لوگ تو کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس مت جاؤ کہ وہاں پر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو یاد کرتے ہیں اولیاء کے آستانوں میں، اور نہ صرف یہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اور جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آتا ہے۔ بھول جائیں ان کو، کیا دیتے ہیں غریب نواز؟ غریب نواز کیا دیتے ہیں؟ غریب نواز نے اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، رحمان کی پہچان کروائی، مٹھوں مندروں بتوں سے چھڑائے، خدا سے ملایا، اور کیا کیا نہیں دیا غریب نواز نے؟ غریبوں کا پیٹ بھرا اور آج تک بھر رہا ہے، 2 بڑے بڑے دیگ چڑھے ہوئے ہیں، کھلایا جاتا ہے پکا کر اس کے، آج بھی غریب نواز کے نام پر کیا نہیں دیتے؟ آئینہ لے کے صورت دیکھ لینا، وہ عالم جو کہتا غریب نواز کچھ نہیں دیتے، ذرا آئینہ لے کے صورت دیکھ۔ میں نے ایک زمانے میں حمید الدین آخر سے کہا تھا ذرا آئینے میں صورت دیکھ، جتنے حبیبی، علوی، سادات، بنی ہاشم، حسنی، حسینی، عباسی، جتنے لوگ عرب سے یہاں آئے ان کو مستثنی کر کے باقی شیخ، مغل، پٹھان، جتنے خاندان، جتنے مسلمان ہیں باہر سے ایسے والوں کو چھوڑ کے، ان سب کی اپنی تاریخ اگر نکالے تو ان کا کوئی جد اتنا بڑا بٹو، اتنا بڑا جٹو رکھ کے ناریل پھوڑتا ہوا مندر میں نظر آئے گا۔ تم یہ تھے، تمہارا بٹو کدھر گیا؟ تمہارا جٹو کدھر گیا؟ تمہارے یہاں ناریل پھوڑنا کدھر گیا؟ تمہارے بت کدھر گئے؟ اور تم نے بت خانے کو مسجد بنا دی۔ یہ کس کا طفل ہے؟ یہ غریب نواز کا طفل ہے۔ آج جو ہندوستان کے گلی گلی کوچوں سے اذانوں کی آواز بلند ہے، غریب نواز کی آمد کا صدقہ ہے، جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں غریب نواز کیا دیتے؟ سورت دیکھ، سورت دیکھ۔ اجداد میں 16ویں پشت میں کوئی، 20ویں پشت میں کوئی، 18ویں پشت میں کوئی، 40ویں پشت میں کوئی، ان کا باپ جٹو بٹو والا نظر آتا ہے۔ پھر یہ بٹو گیا کہاں؟ تو خوب لکھا امیر خسرو رحمان نے، امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ نے خوب لکھا، چھاپ تلک موری چھینی ریموں سے نینا ملا کے، پریم بھٹی کا مدوا پلا کے متوالی کر دی نی ریموں سے نینا ملا کے۔ نظر ملائی غریب نواز میں تو چھاپ تلک چلے گئی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہروں پہ سجدے کے آثار آ گئے۔ غریب نواز نے چھاپ تلک کھینچ لی، محبوب الہی نے چھاپ تلک کھینچ لی۔ ہر ولی چھاپ تلک کھینچ کر نمازی بنا دیتا ہے، بتوں سے چھڑاتا ہے، اللہ والا بناتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی
اختر افلاح کے عرفانی حضرت سید شاہ افضل بیار رحمۃ رضوان کو پجاریوں نے اپنے مٹھ میں دعوت دی کہ حضور ہماری مندر میں آئیں گے؟ تو بولے ہاں ہم ضرور آئیں گے، تمہاری دعوت قبول ہے۔ وہ مٹھ میں بد جانور کے کباب اور شراب رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ افضل بیار رحمہ پہنچے، بولے ہمارے پاس ضیافت کے لیے ہے۔ ٹھیک، آپ بیٹھ گئے مندر میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی تناول فرمائیے۔ تو آپ نے کہا ان حضرات کو بھی بلا لو، یہ جو کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بولے کون؟ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ کھڑے ہوئے، ان کو بھی دعوت دو۔ انہوں نے کہا یہ ہماری سنتے نہیں، ہم تو برسوں سے ان کی پوجا کریں۔ ٹھیک ہے، ہم انہیں کھلا دیتے ہیں۔ ہاں اور کھاؤ۔ بدھ گر کے وہ گوشت کھانے لگے، شراب پینے لگے۔ اب پجاریوں نے کہا سب سے بڑے دھرماتما تو آپ ہی دکھ رہے ہیں، اب اپنے دامن میں اپنے دھرم میں ہمیں لے لیجئے۔ تو آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تبلیغ یہ ہے میرے بھائی، مسلمان کو نماز پڑھو کہنا تبلیغ نہیں، مسلمان کو شادی میں پیسہ کم خرچ کرو بولنا تبلیغ نہیں۔ تبلیغ تو یہ ہے جو اولیاء اللہ نے کی ہے۔ اور یاد رکھیں تبلیغ کا حق صرف اسی ہستی کو حاصل ہے جس کا ضمیر روشن ہے۔ علماء ظاہر بھی تبلیغ نہیں کر سکتے، لاجواب ہو کے رہ جاتے ہیں بت پرستوں کے آگے۔ علماء باطن جن کا ضمیر روشن، علماء ورثۃ الانبیاء جو فرمایا، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ رضوان پہاڑی شریف پر تشریف لائے۔ رات میں یہ لوگ مندر میں بت کھڑا کر کے جاتے، صبح آج تک بت اندھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آئے حضرت کے پاس، ہمارے بت آپ کے مریدن گرا دے رہے ہیں حضور۔ نہیں نہیں، ہمارے مرید نہیں گراتے۔ کیا بات کیا ہوئی؟ ہم رات میں کھڑا کر کے پوجا کر کے جاتے، صبح آج تک ہمارے سارے بت اندھے پڑے رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو نہیں نہیں، وہ اذان پر ہو رہا ہے یہ معاملہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ کی آواز سے بت ہونے گر جاتے تھے۔ بابا صاحب کے مریدین کی اذان ہے، اولیاء اللہ کی اذان ہے، بت ہوندے نہیں گریں گے تو کیا ہوں گا؟ تو اچھا ٹھیک ہے، ان سے پوچھو تمہیں کون گرا رہا ہے؟ بولے بابا صاحب، ہم تو برسوں سے پوجا کر رہے ہیں، کبھی ہم سے بات نہیں کرے۔ وہ پھل پھلاری سامنے رہتے اس پہ کہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے وہ لگا۔ اچھا ہم بات کرا دیتے ہیں، 2 ٹھکری لکھ کے دیے بابا صاحب، 1 ٹھکری ڈالو وہ اٹھ کے بیٹھیں گے، دوسری ٹھکری ڈالو پوچھو وہ بولیں گے ان کو کون گرا رہا ہے۔ لے گئے، 1 ٹھکری ڈالے، بت اٹھ کے بیٹھ گئے، دوسری ٹھکری ڈالے، بت بولے ہم کو یہاں سے ہٹا دو، بدل دو، جگہ منتقل کر دو، جب بھی ان کے مرید نظر دیں گے ہم ایسے گر جائیں گے۔ تو وہ مندر کو وہاں سے منتقل کر کے چندران گٹا پہاڑ پہ لایا گیا۔ اب وہاں صرف بابا صاحب کا مزار ہے، کوئی مندر نہیں ہے۔ تبلیغ یہ ہے، مبلغ کی شان تو یہ ہوتی ہے قال سے سوال کیا گیا تو قال سے جواب دیتا ہے، حال سے سوال کیا گیا تو حال سے جواب دیتا ہے۔ غریب نواز سے پوچھتے رہے تو آپ زبان سے سمجھاتے رہے، لیکن جب جے پال جوگی اپنے جادو کے اثر سے ٹھیکری، پتھر، کنکر، رسیاں پھینکا، سانپ، بچھو بنایا تو آپ نے وہاں کوئی آواز نہیں نکالے، اپنا تصرف دکھائے کہ سب آپ کے حساب سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتے، مر جاتے۔ جے پال جوگی اڑا چمڑے پر بیٹھ کر، ہرن کے بلند اڑا، آپ اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر نیچے دیکھ رہے ہیں اور کھڑاؤں کو حکم دیے جاؤ جے پال جوگی کا کام تمام کرو۔ آپ کی کھڑا میں اڑ کر گئے، جے پال جوگی کے سر پہ بجنے لگی۔ یہ تصرف دیکھ کر آپ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ شاعر نے خوب لکھا، جے پال سے بن بیٹھے عبداللہ بیابانی، کیا خوب مبلغ ہے جوتا میرے خواجہ کا۔ ارے میرے خواجہ کا جوتا تبلیغ کرتا ہے، ابوالحسن خرخانی کا کرتا تبلیغ کرتا ہے، سری سختی رضی اللہ عنہ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، ان کا پیشاب تبلیغ کرتا ہے۔ یہ کمینے کیا تبلیغ کریں گے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں؟ یہ کمینے کیا تبلیغ کریں گے جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں؟ اولیاء کا تبرک حاصل کرنے والوں کو مشرک کہتے ہیں۔
غوث و خواجہ کے پکارنے والوں کو مشرک کہتے ہیں. تم تو اسلام میں رکھنا پیدا کر رہے ہو. تبلیغ تو یہ ہے. جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سری سختی رضی اللہ عنہ کے مرید سری سختی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے. مریدین نے عرض کی حضور شاہی طبیب ہے, بڑا نباز ہے, چلیے اس کو دکھا لیں گے کہ آپ کی تکلیف کیا ہے. آپ نے کہا نہیں میں نہیں آتا. تو مریدین نے کہا جنید بغدادی سے آپ ہمارے پیر بھائی ہیں, آپ کی پیر و مرشد سنتے ہیں, چلیے آپ درخواست کیجئے کہ شاہی طبیب کو ذرا نبض دکھا لیں گے پیر و مرشد کی. جنید بغدادی آئے, آ کر کہنے لگے حضور شاہی طبیب ہے, یہودی ہے لیکن نباز ہے, چلے ذرا آپ کی صحت کیسی ہے دکھا لیں. تو آپ نے کہا نہیں. تو جنید بغدادی نے کہا اچھا حضور ذرا خارورہ دے دیجئے, اپنا پیشاب دے دیجئے. اسی کو پہلے کیا طبہ پیشاب دے کے علاج کرتے تھے. غریب ناز نے مرید کی خواہش پر اپنا خارورہ دے دیے. جنید بغدادی خارورے کی شیشی لے کے طبیب کے پاس گئے. طبیب نے کہا ذرا شیشی ہلاؤ. جنید بغدادی نے شیشی ہلائی. طبیب نے ہلتے ہوئے پیشاب کو دیکھ کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان لا لیا. جنید بغدادی کے ہاتھ سے شیشی چھوٹ گئی اور آپ گر کے بے ہوش ہو گئے. کیا معاملہ ہے؟ اور جب ہوش آیا تو اٹھے, سیدھا اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں حضور کیا اثرات محبت الہی پیشاب میں آ جاتے ہیں؟ سری سعودی نے کہا ہاں, پورے بدن میں اثرات محبت الہی سرایت کر جاتے ہیں. تو وہ پیشاب نہیں رہتا بلکہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتا ہے, کلمہ پڑھا جاتا ہے کافر کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. یہ کمینے کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ ولی کا پیشاب تبلیغ کرتا ہے, ولی کی کھڑاویں تبلیغ کرتی ہے, ولی کا کرتا تبلیغ کرتا ہے. ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے ولی ہیں اور سلطان محمود کئی بار حملے کیا, سومنات فتح نہیں ہو رہا, تھک گیا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رجوع ہوا, حضور میں کچھ آپ سے نوازش چاہتا ہوں, دعا چاہتا ہوں. بولے کیا بات ہے؟ تو بولے حضور سب فتح کیا میں, سومنات کا مندر فتح نہیں ہو رہا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کرتا دیا کہ جو بہت کوئی مشکل پیش آئے تو میرے کرتے کے وسیلے سے اللہ سے مانگ لینا, اللہ تیری دعا قبول کر لے گا. وہ جو ہے بولے بڑی مشکل تو سومنات فتح نہیں ہو رہا. اس کے لیے کرتے کو رکھا, اس نے دعا کی بادشاہ نے کہ اللہ اس کرتے کے صدقے میں سومنات کے مندر کی فتح دے دے. اور فاتح ہو گیا, کامیابی مل گئی. سو گیا بادشاہ. ابو الحسن خرقانی خواب میں آ کے پوچھے محمود خرقہ چھ مارا کر دی, میرا کرتا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا سومنات کے مندر کی فتح کے بدلے میں اللہ کو بھیج دیا. تو بولے تو نے بڑا سستا سودا کیا, اگر تو یہ چاہتا اس کرتے کی برکت سے سومنات کے مندر کے سارے پجاری کافر مسلمان ہو جائیں, یہ دعا کرتا تو بھی اللہ تیری دعا قبول کر لیتا. یہ تبلیغ ہے. تبلیغ مسلمان کو کلمہ پڑھانے نماز پڑھانے کا نام نہیں ہے. تبلیغ کے لیے روشن ضمیر ہونا ضروری ہے. جو قال سے سوال کرے تو قال سے جواب دے, حال سے سوال کرے تو حال سے جواب دے. تبلیغ روشن ضمیر ہی. اور آج بھی اولیاء اللہ اپنی ذوات مقدسہ کو لے کر حیات ظاہری میں بھی یہ تبلیغ تصرفات سے کرتے رہے, اور آج بھی ان کی مزارات سے ان کا تصرف جاری ہے, اور آج بھی مزارات اولیاء پر لوگ ایمان لاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. سال میں کئی لوگ جہانگیر پیروں کی درگاہ پہ ایمان لاتے ہیں, کئی لوگ اولیاء اللہ کے آستانوں میں ایمان لاتے ہیں. ایک مسلمان کر کے اخبار میں اشتہار آ جاتا ہے, نہ مسلمان کا مدرسہ کھلے چندہ دے. کئی لوگ ایمان لاتے ہیں. شاہ افضل بیوان رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتے بیٹھتے ہیں, اٹھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, درود شریف کا دستور چلتے رہتا ہے. ہندو عورتیں بھی آ جاتی ہیں, کہتی ہیں ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا سجاد ارشد صاحب سے یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو بولے ان کو بولو لا الہ الا اللہ پڑھو. جب بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ درگاہ شریف پہ, ہندو عورتیں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے بیچ پڑھتی ہیں. تصرف ولی سے ان کے قلب میں محمد رسول اللہ اتر جاتے ہیں, کلمہ پڑھ لیتی ہیں. کوئی اخبار میں اعلان نہیں آتا. ریاکاری اور ہے, تبلیغ اور ہے.
تبلیغ اور ہے، ریاکاری اور ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس تبلیغ نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی، تبلیغ ہوتی۔ یہ تبلیغیوں کے پاس ریاکاری ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کا کھمبا لے کے گلی گلی پھرتے ہیں۔ اور ولی، اللہ فرما رہا میرا ولی وہ ہوتا ہے جب دنیا سوتی ہے تو اس کی پیٹھ بستر سے الگ ہوتی ہے، سجدے اور قیام کرنے کے لیے میرا ولی اٹھتا ہے جب دنیا سوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں اٹھتا، اللہ کا لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ عرض کرنا ہے میرے بھائی، سرکار کی میلاد شریف کا جشن، ان کے نائبین کا تذکرہ، ہمارے بانی لکھتے ہیں انبیاء کا ذکر عبادت، اولیاء کا ذکر کفارہ سیئات، گناہوں کو جھڑانے کا ذریعہ، کفارہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، اور جب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ پھر ہم تو آج سید الانبیاء کی میلاد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی خود اپنی میلاد پڑھی ہے آپ کے صحابہ کے سامنے، اور صحابہ نے حضور کو بٹھا کر حضور کی میلاد سنائی ہے۔ ہمارے بانی لکھتے ہیں، بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ رضوان، حضور نے مسجد میں ممبر بنوایا مسجد کے صحن میں، اس پہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھایا، خود نیچے صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہوئے۔ حسان کو کہنے دو، حسان کے اشعار حضور فرماتے ہیں کافروں کے دلوں میں تیر کی طرح اترتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور حسان آپ کے دشمنوں کی حجوں میں بھی اشعار کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہنے دو، خدا حسان کے زبان کی سیل قائم رکھے اور روح القدس سے شعر گوئی میں حسان کی مدد فرماتے ہیں۔ جبریل امین مدد کرتے ہیں، روح القدس مدد کرتے ہیں اشعار کہنے میں۔ تو ایک مرتبہ میلاد النبی کے اشعار حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سنا رہے ہیں، حضور کو بٹھا کر صحابہ کے مجمع میں ممبر پہ شاعر الرسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور اور صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں وَأَقْبَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کے جیسا کامل و اکمل کسی ماں نے جنا نہیں۔ میلاد بیان ہو رہی ہے، آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے لم تر قط عینی، کہیں دیکھا ہی نہیں میری آنکھوں نے۔ خلقت مبرّن من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا، ہر عیب سے پاک ہے، مزکا مصفا ہے آپ کی ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے پیدا کیا اللہ نے جیسے آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا کیا۔ آج یہ بے دین کہتے ہیں نا اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو۔ رسول کی چاہت شرک کا نام دیا نا، رسول اللہ کی مرضی نہیں چلتی اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی مرضی اتنی چلتی ہے یہ بے ایمانوں کو کیا معلوم ہے کہ کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں بے ایمان، ان کو یہ بھی نہیں معلوم، یا جان بوجھ کے انجان ہے یا جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں۔ کعبہ قبلہ ہے نا ہمارا، ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، مصلی پہ آنے سے پہلے سوچ لینا، بندہ سوچ لے کہ مصلی پہ آ کر کدھر رک کر رہا ہے، کعبے کی طرف۔ کعبہ کس کی مرضی سے قبلہ بنا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے قیامت تک کے لیے؟ قبلتاً عرضہا نہیں فرمایا اللہ نے کہ میری مرضی سے کعبہ قبلہ بنا، نہیں فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ کی مرضی سے میں نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے۔ کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے، لاکھ مشکل ہو مگر پھر بھی سنبھل سکتا ہے، میری قسمت کا بدلنا تمہیں دشوار نہیں یا رسول اللہ، تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے۔ قبلہ بدلنے والے قسمت نہیں بدلتے۔ ارے کعبے کو رخ کرنے سے پہلے مسلمان ہو جا، مسلمان ہو کر کعبے کی طرف رخ کر، ان کی مرضی نہیں چلتا کہتا، پھر ان کی مرضی والے کعبے کی طرف رخ کرتا، کیسے کھڑے رہتا ادھر؟ جب تک کہ مصلی پہ آنے کے لائق نہیں ہوتا کوئی شخص، اس وقت تک جب تک کہ یہ نہ مان لے کہ کعبہ قیامت تک کے لیے کھڑا ہوا ہے قبلہ بن کر، تو رسول اللہ کی مرضی سے کھڑا ہوا ہے، آپ کی چاہت سے کھڑا ہوا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، القریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں نیکیاں کر کے، لیکن اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
جب یہ آیت لائے جبریل امی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جبریل میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک چہیتا بھی جہنم میں رہے. رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہوگی تو اس کو جہنم سے آخر نکال لیں گے. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے راضی کر لیا ہے حبیب آپ کو، آپ جس سے چاہے. اس کی مثال ہمارے علماء نے یہ دی، ایک بادشاہ نے اپنے محبوب دوست سے کہا کل آنا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، کل آنا میرے دوست اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دوست چلے گیا، کل آنے والا ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا ساری سلطنت کے ہیرے جواہرات روپیہ پیسہ کنجیاں سب کچھ یہاں جمع کر دو. وزیر نے پوچھا کسی سے جنگ کا ارادہ ہے کیا؟ تو جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم نے اپنے محبوب دوست کو دینے سے راضی کر لیا ہے، اتنا دیں گے کہ وہ راضی، نہ جانے وہ کتنے پہ راضی ہو جائے، اس لیے ساری سلطنت جمع کر لی جائے. آیا دوست تو اب بادشاہ مٹھی بھر رہا ہے، دوست کو دے رہا ہے، بھر رہا ہے دے رہا ہے، بھر رہا ہے دے رہا ہے. بس چہرے پہ نظر ہے، مال پہ نظر نہیں ہے کہ کتنا جا رہا. چہرہ دیکھ رہا، دوست کے چہرے پہ رضا کے آثار کب آتے ہیں، کیونکہ وعدہ ہے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. بلا تشبیہ بلا تمثیل کل میدان حشر میں اللہ تعالیٰ حضور کی چاہت پر آپ کے غلاموں کو بخشا جائے گا. یہ نہیں دیکھا گا کہ گنتی میں کتنے جنتی جا رہے ہیں، چہرے حبیب دیکھے گا کہ حبیب پاک کے چہرے پہ رضا کے آثار کب آتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، نیکی کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، بیٹی کی شادی کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حسن سلوک کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حقوق العباد ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ تو فرما رہا جب تک میرے حبیب کو میں راضی کرتا، جب تک کہ کوئی مومن رسول اللہ کو راضی نہ کر لے اللہ اس سے راضی ہونے والا ہی نہیں ہے. اور حضور کی رضا غمگین دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہو کر رنجور لوگوں کو خوش کرنے میں رسول اللہ کی رضا ہے. رنجور غمگین محزون جو دل ہیں، تکلیف میں جو مسلمان ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرنے میں رسول اللہ کی رضا ہے. بجائے ہم تکلیف دور کرنے کے آج بھائی پہ خنجر چلا رہا ہے، بیٹا باپ پہ خنجر چلا رہا ہے، بھائی کا گلا گھوٹ رہا ہے. نہیں، اس سے رسول اللہ راضی ہونے والے نہیں. ان کی رضا چاہتے ہو تو بھائی کی کمر مضبوط کرو، بھائی کا ساتھ دو، حسن سلوک کرو. حسن سلوک میں میرے آقا فرماتے ہیں تم صدقہ ایسے رشتہ دار کو دو جو دشمن رشتہ دار ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو دشمن رشتہ دار کو دیا جاتا ہے. جب تم دشمن رشتہ دار کو دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے تم فاجر اور گنہگار کیوں نہ ہو تمہارے رزق میں برکت دے دیتا ہے، تمہاری عمر کو بڑھا دیتا ہے. اگر ہم اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو دشمن رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیکھ لیں، عمر بڑھ جاتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ہم تو معمولی بات پر آج رشتہ توڑنے لگے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کو کیا ضرورت دکھائیں گے کسی کو بددعا دے کر. شاہ افضل بیاں علیہ رحمت رضوان کے پاؤں دبانے پر نامدار خان صاحب مامور ہیں. پھر ایک مرتبہ آپ نے پوچھا حضور فلاں ملٹری کے آفیسر کو آپ نے بددعا تو نہیں دی، اس کے گھر کی جگہ ڈھیلا باقی نہیں رہا، اس کی بیوی مر گئی، اس کے بچے قید کر دیے گئے، استراحت فرما رہے تھے. شاہ افضل بیاں رحمہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے نامدار حضور کے امتی کو بددعا دے کر ہم حضور کو کیا صورت دکھائیں گے؟ تو نامدار خان صاحب نے پوچھا حضور میاں پھر وہ تباہ کیوں ہوا؟ تو بولے ہم تو کسی کو بددعا نہیں دیتے، ہاں جو ہمیں ستاتا ہے تکلیف دیتا ہے غیرت الہی اس سے انتقام لیتی ہے. من عاد علی ولی فقد آزمت بالحرب، جو میرے ولی کو اذیت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ اس کو میں اعلان جنگ دے رہا ہوں. اللہ سے جنگ کرتا ہے، دل میں عداوت رکھتا ہے، اللہ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے. جو زبانوں پہ برے الفاظ لا رہے ہیں ولیوں کے بارے میں، ان کی نسبت کے بارے میں، ان کی بیعت کے بارے میں، ان کی تصرفات و کرامات کے بارے میں بری باتیں زبانوں پہ نوک قلم پہ الفاظ میں لا رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. دیکھو
ان کا حشر یہیں خراب ہو رہا ہے، ان کے گھروں کے حالات انتہائی بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن غریب سنی مسلمان 2 ٹائم کھانے کو ہے یا 1 ٹائم کھانے کو ہے، بڑی سکون کی زندگی کسی ولی کے آستانے سے چمٹ کے اپنی زندگی سکون سے گزار رہا ہے. یہ رحمتوں کا معاملہ اولیاء کی نسبت سے ہوتا ہے. تو میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد شریف کے عنوان میں آپ ایسے کئی باتیں سن رہے ہیں جس میں ہمارے معاشرے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے آقا نے اپنی میلاد آپ کیسے پڑھی یہ بھی سن لی. ابھی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے میلاد کے اشعار تو آپ نے سنا. تو آقا تو جہاں ممبر پر کھڑے ہوئے صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کے مجمع میں اپنی میلاد پڑھ رہے ہیں. صحابہ سے پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہے. تو حضور فرماتے ہیں میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. حضور اپنا نسب بتا رہے ہیں. میلاد میں یہی ہوتا ہے کہ کس کے نسب سے ہیں، حضور کس کے بیٹے ہیں، حضور کس کے پوترے ہیں، حضور کا قبیلہ کیا ہے، حضور کا خاندان کیا ہے، حضور کہاں پیدا ہوئے، دائی حلیمہ کیسے آپ کو لے گئے، کیسے آپ کو دودھ پلائے، حضور نے کیسے وہاں ان کی بکریاں چرائی، وہاں حضور کی پرورش کیسے ہوئی، حضور کی رہاسات کیا ہے، معجزات کیا ہے، حضور اعلان نبوت کب ہوا، عطائے نبوت کب ہوئی. یہ سب میلاد شریف پہ ہم بیان کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے واقعات، صندوق میں پیدا ہوتے رکھ کے ان کی ماں کا دریا میں بہا دینا، یہ سب میلاد کے واقعات قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد، ان کی میلاد پر سکے جھاڑ سے پکے کھجور بی بی مریم کے پکڑ کے ہلانے کی وجہ سے سکے پیڑ سے پکے کھجور جھڑے. اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور اپنے بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کرو فرماتا ہے. تو نبی کی میلاد پر میٹھے کی کھجور کی شکل میں میٹھا کھلانا اللہ کی سنت ہے. تو ہم اپنے آقا کی میلاد پہ میٹھا جو بناتے ہیں یہ سنت الہی ہے. ہم اپنے آقا کی میلاد شریف کا تذکرہ کر کے شیرنی بناتے ہیں، میٹھے بناتے ہیں. اور جیسا اسٹیٹ، جیسا شہر جس قسم کے میٹھے بنتے ہیں اس قسم کے میٹھے، کہیں شیر خورما، کہیں سیویاں، کہیں ڈبل کا میٹھا، کہیں گلاب جامن، کہیں قلاقند، کہیں اجمیری قلاقند، کہیں جو ہے لڈو اور کہیں جلیبی. میٹھا بنا میٹھا کیوں کہ میرے آقا یحب الحلوا والعسل، میرے آقا کو شہد اور میٹھا پسند تھا، اس لیے ہم آقا کی میلاد میں ہم میٹھا جو ہے بانٹتے ہیں، میٹھا تقسیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نبی کی میلاد پہ میٹھا کھلانا. بی بی مریم کو اللہ نے ایک پکے کھجور کھلایا، میٹھے کی شکل میں کھجور کھلایا. لوگ پوچھتے ہیں یہ بانٹنا کہاں ہے، یہ کھلانا کہاں ہے؟ تو میرے اللہ تعالیٰ کھجور کیوں کھلایا؟ کھجور میٹھا نہیں ہوتا، کھجور شیریں نہیں ہوتا، تو میٹھے کی شکل میں کھجور کھلایا. آپ جو چاہے میٹھا، کیونکہ حدیث شریف میں حضور کو میٹھا اور شہد بہت پسند تھا. آپ جس قسم کا بھی میٹھا بنائیں، میٹھا میٹھا ہی ہے. نہیں وہ شرک ہے، وہ برتن سامنے رکھ کے شرک ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں، سیویاں حرام ہے، شرک ہے؟ نہیں. کھجور شرک ہے، حرام ہے. دودھ شرک و حرام ہے. شکر شرک و حرام ہے. مغز بادام، کھووا، گھی جو اس میں ملاتے ہیں شیر خورما بنتا، سب الگ 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 سب حلال ہے. سب کو ملا دیے تو حرام ہو جاتا؟ نہیں. کہ یہ حرام کیسا ہوتا ہے؟ فاتحہ پڑھنے سے بولو نا صاحب، قرآن پڑھنا حرام ہے تمہارے پاس. صاف چھپتے بھی نہیں بدماش، صاف کہہ دو بھائی قرآن پڑھنا حرام ہے. یہ سب ملا دیے تو حرام نہیں ہے، بولا قرآن پڑھے گی بولے حرام. انوار الشکر مسجد جہنما میں تقریر کر رہا تھا، ایک امیر صاحب اپنے شاگرد کو بھیج دیے، ان سے پوچھو برتن سامنے رکھ کے پڑھنا حرام ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں ہے. تمہارے مولانا مسجد کے گرل پہ پیجامے سکھاتے تو جماعت والے ادرک لہسن مسجد میں پیستے، لہسن کی بو، ادرک کی بو، لہسن کی پیاز کی کچی بو منہ میں رہتی، نماز پڑھ لیتے. اچھا ٹھیک ہے، تمہیں بدماشیاں تو تمہارے بہت سے، لیکن یہ بولو جب کھانا پکتا مسجد کے صحن میں اور مسجد کے اندر دستر بچھتا تو برتن کھانا سامنے رکھتے، تم لوگ نا اپنے پیچھے رکھتے، دستر کھانا پیچھے رکھ کے سامنے بیٹھتے تھے، سامنے رکھتے، رکھ کے کیا پڑھتے؟ ذرا امیر صاحب کو پوچھو، گیتا کے شلوک پڑھ کے کھاتے کیا؟ کھانا سامنے رکھ کے دستر پہ مسجد میں جماعت والے گیتا کے شلوک پڑھتے، رامائن پڑھتے، مہا بھارت پڑھتے، کیا پڑھتے؟ کپو رمبن کپولی کا ننڈو پڑھتے، گرنتھ پڑھتے، کیا پڑھتے؟ تو نہیں ہاں گرنتھ مہا بھارت کیوں پڑھیں گے؟ ارے پڑھتے کیا بول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت نہیں ہے یہ. برتن سامنے رکھ کے تو نے قرآن نہیں پڑھا، بسم اللہ پڑھا تو اتنا پڑھا شرک نہیں. ہم اتنا پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، درود شریف پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، لا یستوی پڑھتے،
آیت الکرسی پڑھتے، احمد رسول پڑھتے، لقد جاءکم پڑھتے. اگر ہم اتنا پڑھے شرک ہو گیا تو بھی تو قرآن پڑھا، شرک نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. پھر برتن سامنے رکھ کے پڑھا نہیں پڑھا؟ پھر دوسروں کیوں بولتا برتن سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا؟ سامنے رکھ کے ہی پڑھتے. ہمارا ہر معاملہ اوپن ہے. نکاح نوبت بجا کے کرتے ہم. یہ لوگ زنا چھپ چھپ کے کرتے. زنا چھپ کے کرنے والی شئی ہے. مگر یاد رکھو زنا اور نکاح میں عمل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نکاح والا زیادہ قوت خرچتا بھی ہے تو نورانی ہوتا ہے. زنا والا چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے تھوڑی طاقت بھی صرف کر کے نکلا تو منہ کالا ہوتا ہے. کیوں؟ زنا حرام ہے اس لیے منہ کالا ہوتا ہے، نکاح حلال ہے، سنت ہے اس لیے نورانی بنتے ہیں دلہا دلہن. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لے ساتھی ساتھ، کل بارکس میں بولا بڑا مزہ آیا. یہ جتنے حضور کے گستاخ بنتے ہیں نا، یہ بغیر بسم اللہ کی اولاد ہے. ہمارے پاس دستر پہ بسم اللہ ہے، بستر پہ بسم اللہ ہے، دوا کھائیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی بسم اللہ ہے. آپ کہیں دستر پہ بسم اللہ سمجھ میں آ گئی، ڈاکٹر دوا کھا رہے بسم اللہ یا شافی کا بھی سمجھ میں آ گئی بات. یہ بستر پہ بسم اللہ کیسا پڑھتے ہیں؟ سنو، کھل کے کہا ان بے دینوں کو، جو شوہر صحبت سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے عضو کے ساتھ بیوی کے جسم میں شیطان داخل ہوتا، اولاد میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں جو بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو وہ شیطان کا دخل نہیں ہوتا. اگر بسم اللہ پڑھنے کی صحبت میں حمل قرار پائے تو اس سے جو اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد اگر قیامت تک سلسلہ چلے تو جتنی سانسیں اس کی اولاد اولاد کی اولاد کی جتنی سانسیں ہوں گی وہ اللہ جانتا، اتنی سانسوں کے برابر نیکیاں اس باپ کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے صحبت کے وقت. اس لیے کوئی ایسا بے دین سامنے آتا کو جل جا نکل، بغیر بسم اللہ کی اولاد بول. اہل سنت بسم اللہ کی اولاد ہوتے ہیں. بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ اہل سنت کو حاصل ہے. جب تک کہ مومن نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. لاکھ پڑھ لے لو، جب تک کہ مومن نہ ہو سنی نہ ہو بسم اللہ کا فائدہ نہیں ملتا. میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کو بسم اللہ کی برکت سے فاتح مکہ ہوئے، بسم اللہ کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس اور سلطنت بلقیس بھی مل گئی بسم اللہ کی برکت. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے اولیاء فرماتے ہیں قدم قدم پہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، بغیر بسم اللہ کے گھر سے باہر مت نکلو. غوث پاک فرماتے ہیں جو گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر نکلتا ہے، اور پھر جب گھر میں واپس ہو کے داخل ہوتا ہے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے. دو باتیں کیا فرما رہے سنیے پیرانے پہ. جو بسم اللہ پڑھ کے گھر سے باہر نکلتا، گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہتا صاحب خانہ کو، تو پھر آپ فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور جب وہ واپس آ کر یہ بسم اللہ پڑھ کے نکل کے آتے وقت جب سلام کرتا ہے اس سے پہلے فرشتے گھر میں داخل ہو کر ہر چیز کو سکون والی بنا دیتے ہیں. بیوی بچوں سے کوئی جھگڑا اس کا نہیں ہوتا، گھر اس کا جنت ہو جاتا ہے، ہر چیز میں سکون پاتا ہے، کوئی جھگڑا کوئی خرابی نہیں رہتی. اور جو بغیر بسم اللہ پڑھ کے باہر جاتا ہے، بغیر سلام کر کے داخل ہوتا ہے، شیاطین دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اس سے پہلے شیاطین داخل ہوتے ہیں، ہر چیز میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، بدنظمی کر دیتے ہیں، ہر بات پہ گھر میں آدمی غصہ کرتا ہے، بیوی سے جھگڑا بچوں سے جھگڑا، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر گھر کے باہر غوث پاک کی تعلیمات میں ہم نکلیں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتے ہوئے سیدھا پیر باہر ڈالے اور گھر میں داخل ہوتے اور صاحب خانہ کو السلام علیکم گلے تو اس کے یہ فائدے یہ برکتیں ہیں. ہم کیوں نہیں ہمارے کیا ہماری زبان کا نقصان ہونے والا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لیں اور گھر میں داخل ہوتے کو سلام کر لیں. اور یاد رکھیں جب میرے آقا منبر پر اپنی میلاد پڑھ رہے ہیں
میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, مخلوق کے 2 حصے کیا, ایک حصے کا نام عرب رکھا, ایک حصے کا نام عجم رکھا. بہترین حصے عرب سے اللہ نے مجھے چنا فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں عرب کے کئی قبیلے کیا اللہ نے, بہترین قبیلے قریش سے چنا, قریش کے کئی خاندان کیے, بہترین خاندان بنی ہاشم سے مجھے چنا اللہ تعالیٰ نے. اور چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ چنے ہوئے کو کہتے ہیں. کن کے چنے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے. ہم بھی چنتے ہیں, دلی والے بھی چنتے ہیں, ہر اسٹیٹ میں چنا جاتا ہے, ہر شہر میں چنا جاتا ہے, ایم پی ایم ایل اے. اور چن کر غلط چناؤ ہوا تو ہم اپنے آپ کو برا کہتے ہیں, افسوس ہم غلط چناؤ کر لیے, اب کہ ہمارا چناؤ صحیح نہیں رہا. تو بندے کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے, لیکن اللہ جسے چنے, جن کو چن چن کر زمین کے حصے کر کے عرب و عجم بنا کر عرب کے قبیلے کر کے قبیلے قریش کے خاندان بنا کے خاندان بنی ہاشم سے چنا, اللہ نے ایسا کاٹ چھاٹ کر اپنے حبیب کو چنا. تو اب اللہ کے چناؤ میں حبیب پاک میں کوئی نقص نکالنا, اللہ کے چناؤ میں نقص نکالنا ہے. سرکار دو عالم کی نعت, صفات, توصیف اور تعریف ہی بیان کرنا چاہیے. مالک قبلہ سید شاہ غلام افضل رحمہ فرماتے ہیں عقل حیران است در تعریف و توصیف و ثنا. یا رسول اللہ میں آپ کی کون سی تعریف, توصیف اور ثنا بیان کروں؟ میری عقل حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف, آپ کی توصیف, آپ کی ثنا بیان کرتا ہے. اور غالب نے تو خوب کہا, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشت ہے, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب تو کہاں اور ثنائے خواجہ دو عالم سرکار دو عالم کی ثنا کہاں؟ تو چاہتا ہے ان کی ثنا کرنا تو اللہ کو سونپ دے. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب ثنائے خواجہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے لائق ہے جو اپنے حبیب کی ثنا کر سکتا ہے, اور کوئی کما حق ہو حبیب پاک کی ثنا نہیں کر سکتا. نبی کی تعریف, نبی کی توصیف, نبی کی ثنا کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ ہم اس کو محمد رسول اللہ. دیکھیے غریب ناز فرماتے ہیں کوئی شخص 100 برس تک کھڑے رہ کر ایک ٹانگ پہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے مر گیا تو کافر ہی مرا. ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 100 برس تک شب و روز لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تو مسلمان نہیں مرا. وہ بستر پہ پڑے مریض کی حالت میں, مرض کی حالت میں پڑے ایک مرتبہ مرتے محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو جنتی ہو جاتا ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ میں رسول اللہ کا ذکر اس نہیں ہے, محمد رسول اللہ میں اللہ کا ذکر ہے. اور ہمارے بزرگوں نے تعلیم دی دنیا آخرت کی کھیتی ہے, نیکیاں بڑھاؤ. یا اللہ بولے تو 1 ثواب ملتا ہے, یا رسول اللہ بولے تو 2 ثواب ملتے. یا اللہ کہنے میں 1 ثواب, یا رسول اللہ کہنے میں 2 ثواب. تو ہم کو ثواب بڑھانا ہے, یا رسول اللہ کہیں گے, اور وہ بھی 1 ثواب بھی اہل سنت کچھ ہے, 2 ثواب بھی اہل سنت کچھ ہے. زندگی بھر اللہ اللہ کرتے رہے تو کافر سے مرتے. ہم یا رسول اللہ کہہ کے مر گئے تو مومن مرتے. رسول اللہ میں اللہ کا نام ہے, اللہ میں رسول اللہ کا نام نہیں ہے. جس نے رسول اللہ کہا اس نے اللہ کو یاد کر لیا, اللہ کے مظہر کو پہچان جان لیا, اللہ کے مظہر پر ایمان لا لیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف سب سے پہلے کائنات میں میلاد کا جشن منانے والا اللہ تعالیٰ ہے. عہد میثاق میں گروہ انبیاء میں انبیاء کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حضور کی تشریف آوری کا ذکر فرمائی, یوم میلاد منائی. ہر نبی اپنے اپنے دور میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے, یوم میلاد منائے. نبیوں کی میلادیں تھی, وہ کہتے تھے کہ وہ آنے والے ہیں, اور ہماری میلادیں ہم کہتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں. اور آ گئے ہیں تو صرف مدینے میں نہیں ہے میرے آقا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کا ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں, غلط ہے, رہتے ہیں وہ مومنوں کے سینے میں. جہاں مومن وہاں نبی, جان سے زیادہ قریب. حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم جو آمد کی بات کرتے ہیں وہ جسم شریف کے ساتھ آمد کی بات کرتے ہیں, ورنہ میرے آقا کی روح تو پورے عالم پر محیط ہے, میرے آقا کا نور تو پورے عالم پر محیط ہے. قریب ہے. اچھا بیٹے تم کو کبھی ملا, تمہاری شہر سے قریب ہے, برسوں سے تہجد گزاری کر کے 40 برس تہجد پڑھا, نمازیں پڑھا, اس کے معراج فرما میرے آقا,
الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز وہابی کے معراج ہے، میں ہے نبی اکرم سامنے آتے ہیں، تصور نبی کیجئے اللہ نظر آ جائے گا، خیر غیر نتھو خیرے کا تصور ہے، اور سر کی آنکھوں سے حشر میں دیکھے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ارشاد کو، چھت میں ایک روزن ہو گیا، سوراخ ہو گیا ہے، اس سوراخ سے سورج کی ایک شعاع، سورج نہیں نظر آتا پورا، ایک شعاع اندر آتی ہے، وہ شعاع کے ذریعے جو سورج کو دیکھتا ہے، یہی ہے کہ مومن اسی طرح سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے، مکمل سورج کو نہیں دیکھ سکتا کٹیا میں رہتے ہوئے، شعاع سے دیکھتا ہے۔ دنیا میں دیکھنا ایسے ہی ہے، فرما رہے ہیں پیرانے پیر، حشر میں سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، دنیا میں دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے، دل کے روزن میں اس طرح تجلی الہی کو دیکھتا ہے بندے کو۔ غوث پاک کی غلامی میں، خواجہ اعظم کی غلامی میں، خواجہ نقشبند کی غلامی میں، خواجہ سہروردی کی غلامی میں، اولیاء اللہ کے دامن میں آ جاتا ہے۔ فرشتے زمین سے آسمان تک گھیرے کھڑے رہ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور جب آقا پیدا تھے اور فرشتے سلام بھیج رہے تھے تو شیطان منہ کالا لے کے پہاڑوں میں بھاگا پھر رہا تھا۔ سلام سے بھاگنا شیطان کا طریقہ ہے، سلام میں کھڑے ہونا فرشتوں کا طریقہ ہے۔ یہ بھاگتے نا سلام سے، ہم سلام پڑھنے کھڑے رہتے ہی اٹھ کے بھاگنے کھڑے ہوتے، کہ سلام میں کھڑے رہنا شرک ہے۔ اچھا سلام میں کھڑے رہنا شرک ہے تو بھاگنے کے لیے بھی تو کھڑے رہنا پڑتا نا، تو بھاگنے کے لیے کھڑے رہنا شرک نہیں ہے، تم بھاگنے کھڑے رہتے ہیں، ہم سلام پڑھنے کھڑے ہوتے۔ عرض کرنا یہ ہے ہم اپنے اعمال جاری رکھیں، اپنے آقا سے اپنی عزت کو مستحق کریں، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم رکھیں، ساتھ ہی ساتھ عمل پیہم کرتے رہیں، اور محبت فاتح عالم سرکار دو عالم کی محبت اپنے سینے میں رکھے تو زندگی میں مردوں کے یہ 3 شمشیریں ہیں، فرما رہے ہیں علامہ اقبال، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، مرد کی 3 شمشیریں ہیں، یقین محکم عمل پہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے انتقال کے بعد میری روح ملائے اعلیٰ کی طرف متوجہ رہے گی، مجھ کو اللہ کی ذات اور صفات میں استغراق اور محویت حاصل رہے گی، میں اسی حالت میں ہوگا، میرا امتی سلام بھیجتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اس حالت سے افاقہ دیتا ہے، میں اپنے امتی کا سلام کا جواب دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں مستغرق ہو جاتا ہوں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کتنے سلام، اور اوقات کے سلام تو چھوڑ ہی دیجیے، مستثنا بازو رکھیے، میلاد شریف کے سلام، گھروں میں سلام، یہاں سلام، وہاں سلام، 5 ٹائم کی نمازوں کے ہی سلام اگر ہم لے لیں تو 24 گھنٹے میرے آقا پر سلام ہو رہا ہے۔ آدھی دنیا اندھیرے میں ہے، آدھی دنیا اجالے میں، کہیں فجر ہو رہی، کہیں ظہر ہو رہی، کہیں عصر ہو رہی، کہیں مغرب ہو رہی، کہیں عشاء، یہاں فجر تو کہیں عشاء، کہیں فجر تو کہیں عشاء، یہ نمازیں 24 گھنٹے کا حساب پورے ورلڈ کا کیجئے آپ، ہر سیکنڈ نبی پر سلام بھیجا جا رہا ہے، ہر 2 رکعت میں السلام علیکم یا نبی کہتے ہیں۔ فرائض تو فرائض پہ تہجد الگ ہے، نوافل الگ ہے، ہر 2 رکعت پہ السلام علیکم یا نبی، آپ حساب کر 24 گھنٹے پوری دنیا سے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں سلام جا رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں، پھر اللہ میں مستغرق ہوتا ہوں۔ تو بیک وقت پوری دنیا سے سلام ہے، اور تیرے سلام بے گنتی سلام ہے، اللہ کا حکم بھی ہے سلیم و تسلیمہ، سلام کثرت سے بھیجو، کثرت سے سلام جا رہا ہے، تو سب سلاموں کا جواب حضور دے رہے ہیں، تو اب حضور ادھر جواب دے رہے ہیں یا ادھر مستغرق ہے؟ تو شاعر نے خوب لکھا، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خواصص برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 حرف، اللہ کا پہلا حرف متحرک، حضور کے نام کا پہلا حرف متحرک، اور اللہ کا دوسرا حرف تیسرے حرف پر تشدید، نام محمد کے تیسرے حرف پر تشدید، اللہ کا آخری حرف ساکن، نبی کے نام محمد کا آخری حرف ساکن، 4 حرف اللہ کے نام میں، 4 حرف نبی کے نام میں۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایسا پیارا نام اپنے حبیب کو دیا جو نام اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے بندے کہتے تمام حمد اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اللہ کے لیے، تو اللہ نے اپنا نام محمد نہیں رکھا، حمد والا نام حبیب پاک کا دیا، اور فرمایا ہم اللہ کے لیے، نے جو حبیب پاک کی حمد کرتا ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔
آپ کی توصیف و تعریف، اللہ کی توصیف و تعریف، آپ کی حمد، آپ کی نعت، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جو زبانیں رطب اللسان رہتی ہیں، جو درود بھیجتی رہتی ہے اور آپ کو یاد کرتی رہتی ہے، تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے، فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے حبیب، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اتنا بلند فرمایا، کتنا بلند فرمایا، کتنا بلند فرمایا، کتنا بلند فرمایا۔ آپ کسی بلند کرنے والے طاقتور کے ہاتھ میں کوئی گیند دے کے بولے بلند کرو، جتنی طاقت ہے اتنا ہی بلند کرے گا۔ کوئی پوچھے نبی کا ذکر کتنا بلند کیا، تو پوچھو اللہ کی طاقت کتنی ہے، بولے ہم اس کا گمان، اس کا حساب نہیں کر سکتے کتنی طاقت ہے، بے اندازہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بولے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا، خوب بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اذانوں میں ان کا ذکر، نمازوں میں ان کا ذکر، قرآن میں ان کا ذکر، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر پل ہر سیکنڈ یصلون مضارع کا صیغہ درود بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا۔ آخری بات عرض کر کے تقریر ختم کر دیتا ہوں درود شریف پر۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا اپنی کتاب میں کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے، ایمان والوں کا درود بھیجنا کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا سرکار دو عالم پر تعلق اتصال کی بقا ہے، کہ کبھی یہ تعلق میرا میرے حبیب سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا اپنے حبیب سے تعلق و اتصال کی بقا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا تعظیم کے لیے، اور امتیوں کا، ایمان والوں کا درود بھیجنا شفاعت طلبی ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں تو حضور ہماری شفاعت فرماتے ہیں۔ یہ غوث پاک کی تعلیم ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا تعلق اتصال کی بقا کے لیے سرکار سے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا تعظیم کے لیے، ایمان والوں کا درود بھیجنا رسول اللہ سے شفاعت طلب کرنا ہے۔ تو جو اس لیے حضور فرماتے ہیں جو جتنا زیادہ مجھ پہ درود بھیجے گا حشر میں اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ درود پڑھنے کو آقا نے فرمایا وظیفہ بنا لو۔ وظیفہ کیا ہے تو فرمایا قدم اٹھاؤ تو مجھ پر درود بھیجو، قدم رکھو تو مجھ پر درود بھیجو، یہ وظیفہ بنا لینا ہے۔ تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے رہیں، آپ کی نعت اور صفات اور آپ کی میلاد بیان کرتے رہے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے علم میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، مصیبتوں میں صبر کی توفیق دے، نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرما، تقدیر سے راضی رہنے والا بنا، ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ نظام کی عمر دراز فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، بڑوں کے ادب کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، مصیبتوں میں صبر کی توفیق دے، نعمتوں پر شکر کی توفیق دے، تقدیر سے راضی رہنے والا بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واولادہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔